میرے مسلمان دوستو، یہ کائنات ساری کی ساری اللہ کی ہے، لیکن میرا اللہ جس چیز کی نسبت اپنی طرف کر دے نا، اس کی قسمت جاگ اٹھی ہے۔ پوری کائنات اللہ کی، لیکن میرے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ مساجد یہ اللہ کے لیے ہیں، اور ان مساجد کو بنانے کی، ان کو آباد کرنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کی تعمیر اور اس کی آبادی کا کام وہی کرتے ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہوتا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک اور منافق میرے اللہ کے گھر کی تعمیر اور آبادی کا کام نہیں کر سکتا۔ میرے مسلمان دوستو، ہم اپنے آپ کو ٹٹولے کہ ہم ایک مومن کی صف میں کھڑے ہیں یا ایک مشرک اور منافق کی صف میں کھڑے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں مسجد کی تعمیر اور آبادی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ہم خود اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم خود اپنے آپ کو میدان میں کھڑا کر کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے مسجد کی آبادی میں کتنا حصہ ڈالا ہے، مسجد کی تعمیر میں کتنا حصہ ڈالا ہے۔ اگر ڈالا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر نہیں ڈالا تو ہم مشرک اور منافق کی صف میں کھڑے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، میں ایک بات اور آگے بڑھ کر کہوں گا کہ ایک مسلمان کی پہچان اور اس کا تعارف مسجد ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے وہ تیرا گھر کہاں ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ بابا 5 نمبر مین اسٹاپ پر ناگوری کانٹے کے سامنے، یہ ہمارا تعارف نہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے آپ کا گھر کہاں، میرا گھر بھینس کالونی 5 نمبر اسٹاپ پر رحمانیہ مسجد کے پڑوس میں، میرا گھر 6 نمبر پر فاروق اعظم کے پڑوس میں، میرا گھر کمرشل ایریا میں گول مسجد کے پڑوس میں۔ ایک مسلمان کا تعارف اور پہچان مسجد ہوا کرتا ہے، چوک چوراہے اور سینما نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایک مسلمان کا تعارف ہے۔ وہ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا اللہ تعالی سے مانگی، اللہ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، ہمیں کوئی راستہ دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا؟ فلاں غار میں چلے جاؤ اور اپنی ایمان کی حفاظت اس غار میں کرو۔ میرے مسلمان دوستو، آج کا مسلمان اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو اس مسلمان کے لیے غار یہ مسجد ہے اور مدرسہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، مسجد اور مدرسے سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اصحاب کہف کے لیے غار تھا ان کا محفوظ ٹھکانہ، آج کے مسلمان کا محفوظ ٹھکانہ مسجد اور مدرسہ ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ پہلی گزارش کا خلاصہ ہے کہ مسجد اور مدرسے سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ جو لوگ مسجد اور مدرسے سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے عرش کے سائے تلے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، ہر شخص سائے کی تلاش میں ہوگا، کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس دن صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ کے عرش کا سایہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور ان میں ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ نوجوان جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، بیٹھا ہوا گھر میں لیکن نظر اس کی گھڑی پر ہے، کان اس کے میناروں کی طرف ہے،
کہ کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا, کہیں اذان تو نہیں ہوگی. بیٹا ہوا بازار میں ہے لیکن دل اس کا مسا جڑا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. میرے مسلمان دوستو, اگر ہم بھی اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہیں, اگر ہم بھی اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, میرے مسلمان دوستو, راستہ میرے اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا ہے کہ وہ غار, وہ جھونپڑی, وہ محفوظ مسکن, وہی اللہ کا گھر, مسجد اور مدرسہ ہیں. ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں. میں اپنی ماں و بہنوں سے گزارش کروں گا, میں اپنے بوڑھے والدین سے, اپنے بڑے بھائیوں سے, میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنے گھر کے ہر فرد پر نگاہ رکھیں, آیا اس کا تعلق مسجد سے ہے کہ نہیں ہے. میرا میاں مسجد تعلق رکھتا ہے کہ نہیں, میرا والد مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ نہیں, میرا بھائی مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ نہیں, میرا سسر مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ نہیں. اگر ہے پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے, اگر نہیں تو میرے مسلمان دوستو عزم ارادہ کریں کہ ہمارا تعلق مساجد سے مضبوط ہو جائے. ہمارا تعلق اس لیے کہ گھرانے کی جو ماں بہنیں ہیں نا, ان کی بات کے اندر اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے. ہم جب ان کی دنیاوی باتوں کو مان لیتے ہیں تو مسجد والی بات کو تو برسر اولا مانیں گے. تو میری گزارش ہے ماؤں بہنوں سے بھی, حضرات سے بھی, کہ ہم اپنے گھر کے ہر نوجوان پر, ہر مرد پر نگاہ رکھیں کہ آیا ان کا مسجد سے تعلق ہے یا نہیں ہے.